دور جدید کے یزید اور یزیدی نظریات اور حدیث قسطنطنیہ کی حقیقت کیا ہے؟ اسلامی تاریخ میں شیطانیت اور فرعونیت کا سب سے بڑا مظہر یزید ملعون ہے، جس کی کالے کرتوت کسی بھی مسلمان سے نہیں چھپے، لیکن وہ نام نہاد مسلمان جن کا ظاہری علم ان کا شیطان بن گیا ہے، عجیب و غریب اور بے تکی منطق پیش کر کے جانے کیوں یزید علیہ اللعنت کا دفاع کرتے ہیں۔ نہیں معلوم انہیں یزید کی اس فضول وکالت سے کون سی روحانی بلکہ یوں کہا جائے کہ شیطانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یزید جیسے شیطان کے حق میں وکالت کر کے وہ صرف اپنے اندر کے شیطان کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ کوئی سچا مسلمان ان کی کسی بھی دلیل سے متفق نہیں ہوتا، بلکہ یزید کے ساتھ ساتھ یزید کی وکالت کرنے والے پر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ یزید کے یہ وکیل یزید کے حق میں دلیل پیش کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، جسے حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، جسے بخاری شریف سمیت تقریباً تمام احادیث کی صحیح کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ حدیث شریف یوں ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے اسحاق بن یزید دمشقی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثور بن یزید نے، انہوں نے کہا خالد بن معدان سے روایت کیا ہے کہ عمیر بن اسود اسنی نے ان سے بیان کیا کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جبکہ وہ حمص کے ساحل پر ایک مکان میں تھے، ان کی زوجہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم سے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں سوار ہو کر جنگ کرے گا، تحقیق ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان میں ہوگی۔ کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ میں جہاد کرے گا وہ مغفور یعنی بخشا ہوا ہوگا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اس میں بھی ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے بخاری شریف جلد اول صفحہ 409 اور 10 پر۔ یزید کے حمایتی اسی حدیث کا سہارا لے کر یزید کو مغفور لہم یعنی ان کے لیے بخشش ہے کے تحت بخشا ہوا اور قد اجیبو یعنی ان پر جنت واجب ہوئی کے تحت جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یزید پہلے بحری بیڑے میں بھی شامل تھا جس نے سمندر میں جنگ کی اور اسی کی کمان میں قسطنطنیہ فتح ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک علم غیب پر مشتمل ہے اور علم غیب کی تمام احادیث کی طرح اپنے وقت پر سچ ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ حدیث مبارک مروی ہے واقعی اس لشکر میں شامل تھیں جس نے سمندر میں جنگ کی، لیکن اس لشکر میں شامل نہ تھیں جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، کیونکہ آپ سمندر کی جنگ سے واپسی پر شام میں ایک سواری کے جانور سے گر کر ہلاک ہو گئی تھی۔ مندرجہ بالا حدیث کے ساتھ ہی کتب حدیث خصوصاً بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پھر ایسا ہوا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ وہ ان کو روم کے جہاد میں لے گئے۔ جب وہ جہاد سے لوٹ کر آ رہی تھیں اور اپنے جانور پر سوار ہونے لگیں تو جانور نے انہیں گرا دیا، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور انتقال کر گئیں اور شہید قرار پائیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ 100% درست ہے، لیکن کسی بھی طرح یزید کے مغفور اور جنتی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اول یہ تو یزید اس لشکر میں ہی شامل نہ تھا جس نے سمندر میں پہلی جنگ کی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ لشکر اسلام نے بحری جنگ کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا اور ان کے دور میں بحری جہاد کے لیے اولین اسلامی لشکر کی نشاندہی تاریخ کے صفحات میں 27 ہجری سے 33 ہجری تک نظر آتی ہے، جبکہ دوسری بار اسلامی لشکر نے بحری جہاد کا سفر 52 ہجری سے 58 ہجری کے کسی سال میں کیا۔ پہلے بحری لشکر میں تو یزید کا شامل ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ یزید کا سن پیدائش تقریباً 26 ہجری کے آس پاس بنتا ہے، کیونکہ 60 ہجری میں واقعہ کربلا کے وقت اس کی عمر 34 سال تھی۔ اس حساب سے اگر پہلے بحری بیڑے کی روانگی 33 ہجری میں بھی تسلیم کر لی جائے تو اس وقت یزید کی عمر صرف 7 سال ہوگی۔ ظاہر ہے اتنی سی عمر میں وہ بحری جہاد پر نہ گیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے لشکر کے لیے مغفرت کی شہادت دی، اس میں تو یزید شامل نہیں تھا۔
یہ پہلا بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی حملوں کو روکنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے اس وقت قائم کیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، اور آپ کی ہی قیادت میں اس بحری بیڑے نے پہلا سمندری جہاد کیا۔ دوسرا بحری بیڑا بھی حضرت امیر معاویہ نے ہی سمندری جہاد کے لیے بھیجا، اور یزید کی نافرمانیوں اور عیاشیوں سے تنگ آ کر اسے اس سمندری جہاد میں زبردستی بھیجا تھا۔ تاریخ کامل ابن اسیر میں ہے 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر جرار بلاد روم کی طرف حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا اور اپنے بیٹے کو اس لشکر میں شامل ہونے کا حکم دیا، تو یزید پہلے بہانے بنا کر بیٹھا رہا۔ اس کے ہیلے بہانوں سے تنگ آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رخصت دے دی۔ وہ لشکر راستے میں ابتلا کا شکار ہو گیا، قحط اور بیماری نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ یزید کو پتہ چلا تو اس نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے: مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں کہ ان لشکروں پر مقام فرقدونہ پر بخار اور سختی کی بلائیں نازل ہو گئی ہیں، جبکہ میں دیر میرا میں اونچے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں اور کلثوم میرے پاس بیٹھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شعر سنے تو قسم کھائی کہ اب میں یزید کو سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرور بھیجوں گا تاکہ اس کو بھی ان مصیبتوں کا حصہ ملے جو لوگوں پر نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ یزید کو ایک جماعت کثیرہ کے ساتھ، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، روانہ کیا۔ یہ واقعہ تاریخ کامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 458 اور 459 پر درج ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، یعنی یزید قسطنطنیہ فتح کرنے والوں میں شامل تو تھا، لیکن اپنی خوشی سے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زبردستی بھیجا تھا۔ یہی واقعہ تاریخ ابن خلدون عربی جلد 3 صفحہ 10 پر بھی ہے۔ بس اگرچہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے بحری بیڑے میں یزید شامل تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت صرف پہلے بحری بیڑے میں شامل ہونے والوں کو دی تھی، جسے حضرت امیر معاویہ نے بھیجا تھا اور جس میں یزید شامل نہ تھا۔ دوسری بشارت مغفور لہم کی ان کے لیے ہے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر یزید بن معاویہ نے جہاد کیا، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی، جیسا کہ ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 52 ہجری میں وہیں شہید ہو گئے۔ اگرچہ حدیث پاک کے مطابق قسطنطنیہ میں پہلا جہاد کرنے والوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مغفور لہم جماعت شامل تھی، لیکن یزید کا ان جہاد کرنے والوں میں شامل ہونا اس کو مغفور لہم کے گروہ میں شامل نہیں کرتا، جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جہاد میں شامل ہونے کا تعلق خوشی اور صدق سے ہے، جبکہ یزید کو زبردستی بھیجا گیا، اور جبر سے ہونے والے عمل سے مغفرت لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ مغفرت کا تعلق حالت ایمان میں خاتمہ پر ہے۔ جو شخص حالت ایمان میں فوت ہی نہ ہوا ہو اس کے لیے مغفرت کیسی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ میں شریک ایک شخص نہایت بہادری سے لڑا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق واضح طور پر فرما دیا تھا کہ یہ دوزخی ہے، کیونکہ وہ شخص خلوص نیت سے جہاد میں شریک نہیں تھا بلکہ محض ریاکاری اور دکھاوے کے لیے شامل تھا۔ بعد میں وحی کے ذریعے اس غزوہ میں شریک دیگر مجاہدین کی مغفرت کی بشارت دے دی گئی، لیکن وہ بشارت اس مخصوص شخص کے لیے نہیں تھی کیونکہ وہ مومن ہی نہ تھا، لہٰذا مجاہد بھی نہ تھا، محض لڑائی کا ایک شریک کار تھا۔ یزید کے مومن یا مجاہد ہونے کی دلیل کیسے پیش کی جا سکتی ہے کہ اس کی ایک تو شرکت جبری تھی، اور پھر اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کی تمام زندگی اس کے کالے کرتوتوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کا خون تو اس کے تمام گناہوں پر حاوی ہے، لیکن اگر اس گناہ کبیرہ سے قطع نظر اس کے دیگر قبیح اعمال پر نظر کی جائے تو اس کے مومن ہونے تو دور کی بات مسلمان نہ ہونے پر بھی کوئی شک نہیں رہتا۔ شراب نوشی، زنا، سود خوری، ظلم تو شاید اللہ کے ہاں قابل معافی ہوں، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد جو بے حرمتی اس نے اور اس کی سپاہ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی اس کے بعد تو اس کے اسلام سے خارج ہو جانے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس نے خانہ کعبہ پر منجنیق کے ذریعے گولہ باری کرائی، خرم نبوی میں گھوڑے باندھے جو وہاں لید کرتے، مسجد نبوی میں ہی مظلوم مومن عورتوں کے ساتھ سپاہی یزید نے زنا کیا،
1,00,000 صحابہ کرام اور تابعین اور بزرگوں کو ناحق قتل کرایا۔ ان تمام گندگیوں کے باوجود بھی کوئی یزید کو مغفور اور بہشتی کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایمان اور اسلام کے سب سے کمتر درجے کا مسلمان بھی نہ ہی ایسے قبیح اعمال کرنے کا تصور کر سکتا ہے اور نہ ہی ایسے اعمال کرنے والے کو دائرہ اسلام میں شامل سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، البتہ منافقین کو چھوٹ ہے کہ وہ ایسے کافر کو جیسے چاہیں مسلمان، مغفور اور جنتی ثابت کریں، کیونکہ ان کے اپنے ایمان کا یہی حال ہے۔ جیسا کہ ایک نام نہاد محقق محلب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محولہ بالا حدیث مبارکہ کے متعلق کہنا ہے، اس حدیث میں معاویہ کی منقبت ہے کیونکہ انہوں نے پہلا سمندری جہاد کیا، اور ان کے بیٹے یزید کی منقبت ہے کہ اس نے پہلی بار مدینہ کیسر پر چڑھائی کی۔ محلب کا یہ قول فتح الباری جلد 2 صفحہ 127 اور 128 پر درج ہے، لیکن ساتھ ہی اس قول کے رد میں یہ بھی لکھا گیا ہے، جبکہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول مغفور لہم مشروط ہے اہل مغفرت سے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس غزوہ کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ متفقہ طور پر اس عموم سے خارج ہے۔ بس یہ دلیل ہے جس میں شرط مغفرت پائی جاتی ہے۔ محلب ہی کی پیروی میں ابن التین اور ابن منیر نامی محققوں نے یزید کو مغفور ثابت کرنے کی کوشش کی، اور انہی کے دلائل استعمال کر کے موجودہ دور کے جاہل علماء بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ چند سال قبل شائع ہونے والے ماہنامہ مساق کے صفحہ 24 پر لکھا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے اول قسطنطنیہ پر جہاد کرنے والا لشکر مغفور ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس لشکر کا امیر و قائد یزید تھا۔ اپنے اس قول کی دلیل میں محلب کا مدرجہ بالا قول ہی استعمال کیا ہے، اور نہایت چلاکی سے اس قول کے لیے فتح الباری جیسی مستند کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے وہ جملے ہی کاٹ دیے ہیں جس میں محلب کے قول کو رد کر دیا گیا ہے، اور یوں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فتح الباری نے محلب کا یہ قول پیش کیا ہے، اور جیسے فتح الباری کے مصنف کا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس قول کو مطلقاً رد کر دیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں یزید کی کون سی منقبت ہے جبکہ اس کا حال مشہور ہے؟ اگر تو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں مغفور لہم فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عموم میں داخل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دلیل خاص سے بھی خارج نہ ہو سکے، کیونکہ اہل علم کا اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشروط ہے کہ وہ اہل مغفرت سے ہو، حتیٰ کہ کوئی جہاد کرنے والوں میں سے اس جہاد کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ اس عموم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بس یہ دلیل ہے اس پر کہ مغفور وہ ہے جس میں ان میں سے شرط مغفرت پائی جائے، یعنی جو مغفرت کے لائق ہو۔ بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری میں بھی لکھا ہے، جو شہر قسطنطنیہ پر پہلی بار حملہ آور ہوا وہ یزید تھا، اور اس کے ساتھ سادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت بھی تھی، مثل ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 52 ہجری کو وہیں انتقال فرمایا۔ اس سے محلب نے یزید کی خلافت اور اس کے جنتی ہونے کی دلیل پکڑی ہے کہ مغفور لہم کے ارشاد کے عموم میں داخل ہے، اور یزید کے اس عموم میں داخل ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص دلیل کی وجہ سے بھی اس سے خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر اتفاق کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفور لہم مشروط ہے۔ اس شرط کے تحت صرف وہ لوگ مغفرت کے اہل ہوں گے جو ایمان پر فوت ہوں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جنگ کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ بالاتفاق اس بشارت سے خارج ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح تراجم ابواب بخاری میں اس حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں مغفور لہم فرمانے سے بعض لوگوں نے یزید کی نجات پر استدلال کیا ہے، لیکن وہ بھی اس دوسرے لشکر میں نہ صرف شریک تھا بلکہ اس کا سربراہ تھا، جیسا کہ تاریخ شہادت دیتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس غزوہ سے پہلے جو اس نے گناہ کیے تھے وہ بخش دیے گئے، کیونکہ جہاد کفارات میں سے ہے، اور کفارات کا کام یہ ہے کہ وہ سابقہ گناہوں کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں، بعد میں ہونے والے گناہوں کے اثر کو نہیں۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہوتا کہ قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کر دی گئی تو بے شک یہ حدیث اس کی نجات پر دلالت کرتی، اور جب یہ صورت نہیں تو نجات بھی ثابت نہیں، بلکہ اس صورت میں اس کا معاملہ حق تعالیٰ کے سپرد
آمد ہے۔ یزید نے تو اصل ناقابل معافی گناہ کیے ہی اس جہاد کے بعد تھے، ناحق خلافت کی، اسے ہر شخص پر ٹھونسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان سے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کو نہایت صفاقی سے قتل کیا۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی پاک گلیوں میں وہ غلاظت بکھیری کے معاذ اللہ۔ ان سب کرتوتوں کے بعد وہ کہاں کا مغفور رہ گیا۔ واقعہ کربلا۔ یزیدیت کے انہی وکیلوں کی یہ بات سن کر حیرت اور کوفت ہوتی ہے اور تعجب بھی کہ مارکہ کربلا اقتدار کے لیے دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ ایسے گمراہ لوگ اور گروہ یزید کو امیر المومنین اور امام علی مقام کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں۔ اب تو اس بارے میں کتب بھی چھپ رہی ہیں۔ ان کے دل کا بغض اور اناد چھپائے نہیں چھپتا۔ ان گمراہ، فاسق، منافق اور لعنتی لوگوں اور گروہوں کی پست سوچ پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ اے نادانو، عقل کے اندھو، امام علی مقام کے نزدیک یہ اقتدار کی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ انہیں تو بچپن سے ہی معلوم تھا کہ کربلا کا سفر کروں گا اور وہاں مجھے جامع شہادت نصیب ہوگا۔ انہیں تو پہلے ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہو چکا تھا کہ میرا سرزمین عراق کا سفر شہادت ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، انہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ امام علی مقام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک پر یقین نہیں تھا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے اور یقین ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام علی مقام اقتدار کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ تو اپنے انجام شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ ذیل میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ روایات بتائی جا رہی ہیں جو ان گمراہوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں حضرت امام حسین نے شہادت پانا تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا، روئے اور پھر فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی، اے مٹی، جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن میرے بیٹے کی شہادت کا ہوگا۔ یہ روایت خصائص کبریٰ جلد 2 میں اور المعجم الکبیر لطبرانی جلد 100 میں بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، بلکہ جس مقام پر حضرت امام حسین نے شہادت پانا تھی اس مقام کی نشاندہی بھی فرما دی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، مجھ کو جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی مٹی حسین کا مدفن ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے مقام پر ہوگی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بارش برسانے پر مامور فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی، جو مل گئی۔ اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرماتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، دروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر داخل نہ ہو۔ اسی اثناء میں کہ آپ دروازے پر نگہبان تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بزور اندر چلے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر جا چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گود میں لے کر چومنے لگے تو فرشتے نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ فرشتے نے کہا، بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ بس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مٹی دکھا دی۔ وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی کہتے ہیں، ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنی سب ازواج میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، ان کو مٹی عطا نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی اور زوجہ مطہرہ کے سپرد فرمائی، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے فرمائی اور فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شہادت کے وقت ازواج مطہرات میں سے صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی زندہ ہوں گی۔ چنانچہ جب واقعہ کربلا ظہور پذیر ہوا اس وقت صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی حیات تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر تمام ازواج وفات پا چکی تھیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس جگہ کی نشاندہی فرما دی تھی بلکہ اس سن کی طرف بھی اشارہ فرما دیا تھا جس سن اور سال میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہونے والی تھی۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی امارت یعنی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 60 ہجری کے سال سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ 60 ہجری میں میرے جگر گوشوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور انہیں شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کی نشاندہی فرما دی تھی۔ خصائص کبریٰ جلد 2۔ ابو نعیم نے حضرت اصبغہ بن نباتہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ کی جگہ سے گزرے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا یہ ان کی سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ان کے خیموں کی جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا خون بہایا جائے گا اور اس میدان میں آل محمد کے نوجوان شہید کیے جائیں گے جن پر زمین و آسمان نوحہ کناں ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تشریف لائیں گے اور تم سے مدد طلب کریں گے لیکن تم ان کی مدد نہیں کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے رخصت کی راہ دکھائی اور کہا کوفی بے وفا ہیں، وہ دھوکہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ کے قدم منزل شہادت کی طرف کشاں کشاں بڑھ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ اتنی مدت کے انتظار کے بعد آج وہ مبارک گھڑی آ رہی ہے جس گھڑی میں میرے نانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوہر شہادت کا ظہور تمام ہونا قرار پایا ہے۔ وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو شہادت عظمیٰ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بار بار کہا شہادت میرا مقدر ہو چکی ہے، مجھ کو تو شہید ہونا ہے لیکن میں تم پر شہادت ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ تم میں سے جس کسی نے جانا ہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میری شہادت مقدر کر دی گئی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دینے سے خود کو بچانے کی کوشش نہ کی۔ وہ کسی بھی لمحہ زندگی میں بارگاہ خداوندی میں اس انجام سے بچنے کی دعا کرتے نظر نہیں آتے بلکہ رضائے الہی کی تکمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تو ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ رضائے الہی کے لیے میدان کربلا میں اترے تھے۔ اقتدار کے لیے جنگ ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لاکھوں کے مقابلے میں صرف 72 نفوس قدسیہ نہ ہوتے اور ان 72 نفوس قدسیہ میں بھی عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو مکہ اور مدینہ سے عظیم لشکر لے کر روانہ ہو سکتے تھے۔ لہو کو گرما دینے والی تقریروں کے ذریعے عوام کو ان کی محرومی کا احساس دلا کر اور مختلف قبائل کے سربراہان کو منصب اور عہدوں کا لالچ دے کر بڑے سے بڑا لشکر تیار کیا جا سکتا تھا، مگر سوال فوج کشی کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یزیدیت یعنی اسلام کے مخالف گمراہ اصول جو شام میں رائج ہو چکے تھے ان کو تسلیم کر لیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو برقرار رکھا جائے۔ پھر اس لمحہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے اور بیعت کر لیتے تو تا قیامت خلافت و ملوکیت، خیر و شر، حق و باطل کی تمیز مٹ جاتی۔
نواسہ رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ دنیا کو حق و باطل، نبوت و خلافت اور خلافت و ملوکیت کے فرق سے آگاہ فرمائیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی شہید ہو کر اسلام کو زندہ کر گئے، اور یہی سب سے بڑی فتح تھی جس کو یزید اور اس کے ساتھی نہ سمجھ سکے اور نہ اب تک سمجھ سکے ہیں، اور لعنت کے حقدار ٹھہرے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر اب بھی ان یزیدیوں، لعنتی گمراہ لوگوں اور گروہوں کو واقعہ کربلا بغاوت نظر آتی ہے تو لعنتی یزید کے مزید سیاہ کارنامے ہم بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نے حرم مدینہ اور حرم کعبہ کی بے حرمتی کی۔ اس کے بارے میں یہ لوگ اور گروہ کیا کہتے ہیں؟ یزید چونکہ جانتا تھا کہ جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک باقی ہے اس کی فاسقانہ اور فاجرانہ تمناؤں کو آزادی نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نواسہ رسول اس کی کج روی اور بے راہ روی کو کسی قیمت پر برداشت نہ فرمائیں گے۔ لہٰذا کربلا میں ظلم و ستم کا یہ خوفناک کھیل کھیلا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ شہادت امام اس کے لیے مسرت کا باعث ہوئی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دار فانی سے کوچ کرنا تھا کہ یزید کھل کھیلا زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی اور بہن کا بیاہ، سود، شراب بالاعلان رواج پا گئے۔ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے عامل ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو برطرف کر کے عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا، جو شراب پینے کا عادی تھا۔ اس نے مدینہ منورہ میں شراب نوشی شروع کر دی۔ یوں یزیدیت کا فروغ مدینہ منورہ میں بھی ہونے لگا۔ اس کی شراب نوشی سے اہل مدینہ سخت ناخوش اور بددل ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور عامل مدینہ کو مدینہ سے نکال دیا۔ یزید کی شقاوت اور سیاہ بختی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت اسے یہ اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی اور عامل مدینہ عثمان کو شہر سے باہر نکال دیا ہے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے اور مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ یزید کو مدینہ تو رسول پر حملہ کرنے والی شکی فوج کے لیے ایسے ظالم اور جابر سالار کی ضرورت تھی جو اس کے ظلم و ستر کا مظہر کامل ہو۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ ڈھونڈنے والا پا ہی لیتا ہے۔ یزید کی نگاہوں نے مسلم بن عقبہ جیسے شکی القلب کو کھوج نکالا۔ جس وقت یزید مسلم بن عقبہ کے پاس پہنچا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور لوٹ مار کرنے کا ناپاک پروگرام پیش کرتا ہے تو باوجود اس کے کہ مسلم فالج کے اثر سے قریب اپنے بیٹھنے سے معذور تھا، لیکن جوش شکاوت سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے، اے امیر، آپ نے حصول مقصد کی خاطر اتنا صحیح انتخاب کیا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور یہ اہم کام میرے علاوہ کوئی دوسرا انجام بھی نہیں دے سکتا۔ حرم مدینہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت دی اور اسے محترم بنایا، اور میں مدینہ کو حرمت دے کر محترم بناتا ہوں۔ اب اس کے دونوں کناروں کے درمیان نہ تو خون ریزی کی جائے اور نہ یہاں جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں، جانوروں کی خوراک کے علاوہ یہاں کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو نے جتنی برکت مکہ کو عطا فرمائی اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما دے۔ مسلم شریف کی ہی روایت ہے، جو کوئی اہل مدینہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرے گا وہ اس طرح ختم ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض نماز قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔ یزیدیت کے علمبردار حدیث قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ یہ احادیث مبارکہ بھی سن لیں، لیکن ان کے دل میں تو ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یزید نے تقریباً 20,000 پیدل اور سوار فوج مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دی کہ اگر اہل مدینہ میری بیعت قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ بلا روک ٹوک مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لینا اور کسی قسم کی رعایت نہ برتنا۔ خبیث مسلم خود تو انتہائی سنگ دل جابر اور ظالم تھا ہی، لیکن یزید کے اس حکم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس کی شقاوت و خباثت دگنی ہو گئی۔ ہتھیاروں سے آراستہ یزیدی فوجیں مدینہ منورہ پر پوری قوت سے حملہ آور ہوئیں۔ اہل مدینہ یزید ہتھیار بند فوجوں کے حملہ کی تاب نہ لا سکے۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ پر غلبہ پاتے ہی اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اہل مدینہ میں جسے پاؤ قتل کر دو، جو سامان پاؤ لوٹ لو، اور میں نے
مدینہ کی مسلمان عورتوں کو تم پر حلال کر دیا۔ اس حکم کا سننا تھا کہ یزیدی کھل کھیلے۔ تقریباً 1700 مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام اور تابعین اعظام شہید کیے گئے۔ 700 حافظ قرآن، 93 سرداران قریش اور تقریباً 10,000 عام مرد، عورتیں اور بچے قتل کیے گئے۔ یزیدیوں نے عام مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ تو محتاج بیان نہیں۔ مقدس صحابہ کرام کے گھروں میں زبردستی داخل ہو کر وہ لوٹ مار مچائی، بد تہذیبی اور بے حیائی کا وہ ننگا ناچ ناچا کہ ایک غیرت مند انسان اس کے خیال سے کانپ اٹھتا ہے۔ یزید کے بے شرم اور بے غیرت فوجیوں نے مدینہ منورہ کی مقدس خواتین کی بالجبر عصمت دری کی، ان کے دامن عفت و عصمت کو تار تار کر کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 عورتوں کے بطن سے ناجائز اولادیں ہوئیں۔ وہ مقدس مسجد نبوی جس کے فرش خاکی کو قدم ناز رسول ہی نہیں بلکہ سید المرسلین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن پیشانی چومنے کا بھی شرف حاصل ہے، جو نبی آخر الزماں کے باعظمت صحابہ کرام کی مقدس عبادت گاہ ہے، یہاں ادا کی گئی نماز کا درجہ 50,000 نمازوں سے افضل ہے، جس کا ایک ٹکڑا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آج یزیدی کتے اس مسجد مقدس کے ستونوں سے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں۔ کئی روز تک مسجد نبوی کتوں، بلیوں اور گھوڑوں کی لید سے آلودہ رہی۔ آج کے یزیدی جو یزید کی حمایت میں نہ جانے کتنے خود ساختہ باطل دلائل کا اظہار جا بجا کرتے پھرتے ہیں، کیا یہ بتانے کی زحمت گوارا کر سکتے ہیں کہ یزید کو عداوت تھی تو اہل مدینہ سے، اس لیے کہ انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا؟ لیکن مسجد نبوی نے اسے کیا نقصان پہنچایا تھا؟ اس کی کون سی سلطنت پر قبضہ کر رکھا تھا جس کی بنا پر مسجد نبوی کی حرمت اور تقدس سے ایسا شرمناک، گھناؤنا اور ناپاک کھیل کھیلا گیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک نہ مل سکے گی؟ یزید کی یہ کیسی مسلمانی تھی کہ ایک طرف خلافت اسلام کا دعویٰ اور مرکز اسلام مدینہ منورہ کی اس کے ہاتھوں یہ ذلت اور رسوائی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یزیدی مسجد نبوی کی عزت اور حرمت پامال کر رہے تھے، اس وقت میں ہی تھا جو دیوانہ وار مسجد نبوی کے دور و دیوار سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہایا کرتا تھا۔ شامی مجھے دیکھتے اور ہنستے اور یہ کہتے ہوئے گزرتے کہ یہ دیوانہ یہاں نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے۔ نماز کا وقت آتا تو روزہ مقدس سے اذان اور تکبیر کی آواز آتی، میں اسی سے اپنی نمازیں ادا کر لیتا تھا۔ یعنی یزیدیوں نے مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی بھی ممنوع قرار دے دی تھی۔ یزیدیوں کے کمینہ پن کی مثال شاید ہی مل سکے کہ جب لوٹتے کھسوٹتے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچے اور ان باعظمت جلیل القدر صحابی کے یہاں کچھ نہ پایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور انہی بالوں کو لے کر چلے گئے۔ مدینہ اور اہل مدینہ پر مسلم بن عقبہ کے مظالم کی اجمالی داستان آپ نے پڑھی۔ اب یہ شقی ازل مدینہ منورہ سے جانب مکہ معظمہ روانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ سے نپٹنے کے بعد مکہ معظمہ پر بھی حملہ کرنا۔ مسلم بن عقبہ ابھی مکہ معظمہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستہ میں ہی عذاب الہی نے اسے اپنے خوفناک پنجے میں جکڑ لیا۔ اس کا پیٹ مواد اور پیپ سے بھر کر تنور کی مثل پھول گیا۔ اتنی تکلیف بڑی کہ ہر وقت تڑپتا رہتا تھا، اور ایسی شدت کی تڑپ کے جس کے لیے ماہی بے آب کی تڑپ کی مثال کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ غرض یہ کہ اسی تکلیف، ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت نے اسے وادی جہنم میں دھکیل دیا۔ مرتے وقت اس نے یزید کے کہنے کے مطابق حسین ابن نمیر کو اپنا چارج دے دیا تھا۔ حسین ابن نمیر میدان کربلا میں یزیدی فوج میں بھی موجود تھا، اور اسی کی سرکردگی میں ایک دستہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اور اقربا پر تیروں کا می برسایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں حرم مکہ اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت حکومت پر قابض ہوا اور عامل مدینہ کے پاس اہل مدینہ سے بیعت لینے کے لیے احکام بھیجے تو اسی وقت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے آئے تھے، اور اہل مکہ نے عامل مکہ کو نکال کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور انہی کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا تو مختصر آپ کا اجمالی تعارف پیش ہے، جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یزیدیت کیسی کیسی متبرک اور مقدس ہستیوں سے نبرد آزما ہوئی اور انہیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبد المطلب کے پوتے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔
ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر اور والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حواری رسول کا لقب عطا فرمایا۔ جب حضور سرور کائنات اور مسلمانان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو یہود مدینہ کہتے تھے کہ مسلمانان مدینہ کی گود اولاد سے ہمیشہ خالی رہے گی، اس لیے کہ ہم نے جادو کر دیا ہے۔ ہجرت نبوی کے 20 مہینوں کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جس بچہ کی پیدائش ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانان مدینہ کو انتہائی مسرت ہوئی تھی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں لے کر ایک کھجور دندان مبارک سے کچل کر آپ کے منہ میں ڈال دی اور تالو پر لگا دی، نیز دعائے خیر و برکت فرمائی۔ یزیدی فوجیں مدینہ منورہ میں اپنی کمینگی کا کھلا ہوا مظاہرہ کرنے کے بعد حسین ابن نمیر کی سرکردگی میں مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوئیں۔ جس وقت یزیدی فوجیں مکہ مکرمہ پہنچیں پہلے تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے باہری حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن حالات کو سازگار نہ پایا تو شہر میں واپس آ کر دروازے بند کرا لیے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان کی نگاہ بد میں نہ تو مدینہ تو رسول کی کوئی عظمت اور وقت تھی، نہ بیت اللہ شریف کی۔ یہاں بھی اپنی خباثت اور کمینہ پن کے اظہار میں کسر نہیں اٹھا رکھی۔ منجنیق کے ذریعہ خانہ کعبہ پر مسلسل اتنی کثرت سے سنگ باری کی کہ صحن کعبہ میں ہر طرف پتھروں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ مسجد حرام کی کئی ستون شہید کر دیے گئے، غلاف کعبہ جلا دیا، بیت اللہ شریف کے دروازے کا پردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ مینڈا جو جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں آیا تھا، اس کے دونوں سینگ خانہ کعبہ کی چھت میں لگے ہوئے تھے، یزیدیوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور جلا کر خاک کر ڈالا۔ غرض یہ کہ کئی دن تک خانہ کعبہ بغیر لباس کے رہا۔ اچانک ایک دن غیرت حق کے جلال کے آثار آسمان سے ظاہر ہوئے، انتہائی تیز اور پریشان کن ہوا چلنے لگی اور آسمان سے آگ برسنے لگی۔ جس منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی جا رہی تھی وہ منجنیق اور اس کے چلانے والے سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔ ابھی یزیدی اس قہر الہی کو دیکھ کر سہمے ہوئے تھے کہ اسی دن ان کو یزید پلید کی موت کی اطلاع ملی۔ حسین ابن نمیر اور اس کے کمینے ساتھی بھی خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی عزت و آبرو سے جی بھر کر کھیل بھی نہ سکے تھے کہ مرگ یزید نے ان میں انتشار پیدا کر دیا۔ یزید کے شامی فوجی انتہائی سراسیمگی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو شہید کیا، دختران رسول کو ننگے سر بازار میں پھرایا اور توہین کی، بلکہ حرم مدینہ اور حرم کعبہ کے توہین کا بھی مرتکب ہوا۔ اس کے حق میں تو تاریخ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کچھ لوگ دبی زبان اور کچھ سرعام یزید کو گناہ گار نہیں سمجھتے۔ یہ حب یزید اور بغض اہل بیت ہے، اللہ اس سے بچائے، کیونکہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اہل بیت سے دشمنی کی اس نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ کیا یہ یزیدی نظریات رکھنے والے مسلمان ہیں؟ کتاب یہاں ہوئی ختم۔ امام حسین اور یزیدیت۔